بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آئی سی ایس پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 48، اور جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 3 سے، اور ٹاپک کا جو نام ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن فیز آف ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس۔ ڈیٹا بیس کو امپلیمنٹ ہم کیسے کریں گے، ڈیٹا بیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کس کس قسم کے یوزرز کی ضرورت پڑے گی اور کون کون سے ڈیوائسز کی ضرورت پڑے گی، اور یہ تمام چیزیں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس لیکچر کے اندر یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے چیپٹر کا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ٹاپک شروع کریں گے یا چیپٹر جو سٹارٹ کریں گے وہ چیپٹر نمبر 4 ہوگا، اور وہ نارملائزیشن کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اس میں ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ چیپٹر تصور کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن ڈیٹا بیس کی ہم کس طرح کریں گے۔ تو بہت ہی انتہائی آسان ٹاپک ہے، لیکن ایم سی کیوز کے حساب سے اور شارٹ کویشچن کے حساب سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں جو میں آپ کو پیپر میں بھی بتا دیا کرتا ہوں اور اس میں آپ سے پوچھ لیا کرتا ہوں۔ ان دس لیکچر وی شیل ڈسکس دا امپلیمنٹیشن فیز۔ اس میں ہم امپلیمنٹیشن فیز کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر جب ہم اپنے ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ڈیٹا بیس کو مکمل کر لیتے ہیں، تو ہمارا جو آخری کام ہے وہ امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے، یعنی کہ امپلیمنٹیشن میں ہم تمام ہارڈ ویئر تمام سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے بعد، یوزر کو ٹریننگ دینے کے بعد، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے ڈیٹا بیس کو ورکنگ حالت میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ہمارا امپلیمنٹیشن فیز کا مقصد ہے۔ ڈیٹا بیس سسٹم از امپلیمنٹڈ آفٹر اٹ ہیز بین ڈیزائن اینڈ ڈیولپ۔ ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کے بعد ہمارا جو آخری کام ہے وہ امپلیمنٹیشن ہی ہے۔ امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا کام ڈیٹا بیس جو ہے وہ ورک کرے گا۔ ڈیٹا بیس سسٹم امپلیمنٹیشن میں اسے انسٹال کیا جائے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا یوزرز کے لیے، یعنی کہ بہت ہی سمپلی ہم نے امپلیمنٹیشن کی ڈیفینیشن یہاں ڈسکس کر دی ہے کہ ڈیٹا بیس سسٹم کو انسٹال کرنے کا عمل اور ایگزیکیوٹ کرانے کا عمل، یہ سارا ہمارا امپلیمنٹیشن فیز ہی کہلائے گا۔ امپلیمنٹیشن میں ریکوائر اے پرٹیکولر ٹائپ آف کمپیوٹر۔ امپلیمنٹیشن کے اندر ہمیں ایک خاص قسم کا کمپیوٹر چاہیے ہوگا جس کو ہم سرور کہیں گے، اور اگر ہم نے اپنی ڈیٹا بیس ڈسٹریبیوٹڈ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ نیٹ ورکنگ میں ہے، آن لائن ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک نیٹ ورک ہارڈ ویئر یا نیٹ ورک ڈیوائس کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی کہ اگر ہم ڈیوائسز کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں ایک سرور چاہیے اور ساتھ ہمیں کچھ نیٹ ورکنگ کنیکٹنگ ڈیوائسز چاہیے ہوں گے۔ if the database is to be accessed at multiple location، اگر ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کو ملٹیپل لوکیشنز میں ایکسیس کرانا ہے تو پھر ہمیں سرور بھی چاہیے ہوگا اور ہمیں کچھ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہی بات اگر لکھی ہوئی ہے، بہت آسان ٹاپک ہے یہ ہمارا۔ ٹو امپلیمنٹ دا ڈیٹا بیس سسٹم سکسیزفلی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کریں تو پھر ہمیں دو قسم کے یوزرز، دو قسم کے پرسنس کی ضرورت پڑے گی جو کہ مل کر کام کریں گے، جیسے کہ ایک ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جس کو ہم ڈی بی اے کہیں گے، اور اس کو ہم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا سی سی این اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ سی سی این اے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از ریسپانسبل فار کریٹنگ، مینوپولیٹنگ، مینٹیننگ دا ڈیٹا بیس سسٹم۔ اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس کو کریٹ، مینوپولیٹ اور مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت پڑے گی، اور ہی کنٹرولز اوور آل فنکشننگ ریکوائرمنٹس آف دا ڈیٹا بیس سسٹم۔ ڈیٹا بیس کو مکمل طور پہ فنکشنل بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سب کو کنٹرول کرنا، ان سب کو الاؤ کرنا، یہ سب ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری میں شامل ہوگا۔ اور دوسرا، ہی الاؤز ڈفرینٹ یوزرز، اور یہ دوسرے یوزرز کو آتھرائز بھی کرے گا۔ ہی الاؤز ڈفرینٹ یوزرز ٹو پرفارم آتھرائز ٹاسک ان دا ڈیٹا بیس، کہ اگر آپ ڈیٹا بیس میں کچھ ٹاسک پرفارم کرنا چاہتے ہیں
اور وہ آتھرائزڈ بھی ہوں، تو یہ اس کے لیے پرمیشن بھی آپ کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر سے ہی لینی پڑے گی۔ کوئی بھی ٹاسک جیسے ڈیلیٹ دا ڈیٹا، انسرٹ دا ڈیٹا، اپڈیٹ دا ڈیٹا، ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر سے پرمیشن درکار ہوگی۔ دوسرا جو ہمارا پرسن ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ میں استعمال ہوگا اور بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا، وہ ہے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر CCNA is a person who is responsible to collect database servers and users that may be thousands of kilometer apart۔ اب اس کا کام یہ ہوگا کہ کنیکشن پرووائڈ کرے یوزرز اور سرورز کے درمیان، اور چاہے وہ میٹرز چاہے وہ کلو میٹرز سے بھی ایک دوسرے سے دور ہوں۔ مینی ایکسپینسو ٹیلی کمیونیکیشن لنکس آر ریکوائرڈ، اس کے لیے آپ کو کافی ٹیلی کمیونیکیشن لنکس ریکوائرڈ ہوں گے اور وہ ایکسپینسو بھی ہوں گے، اور ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر انوائرمنٹ۔ اس طرح ہمیں پھر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ملے گا، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے ایسے ڈیٹا بیس کی جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے تھرو چلایا جا رہا ہے، اس کی مثال نادرا ہے۔ نیشنل جو ہماری ڈیٹا بیس اتھارٹی ہے از دا بیسٹ ایگزامپل آف سچ ٹائپ آف ڈیٹا بیس۔ تو یہ اس طرح کی ڈیٹا بیس کی جو سب سے بہترین ایگزامپل ہے وہ ہماری نادرا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر بھی اینڈ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں چوتھا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، نارملائزیشن سے متعلق ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔